بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگان دین کی برکت سے کتاب دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کا ہفتہ وار درس چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور رکھے، مگر وہ جس کا میں نے تم کو حکم کر دیا ہے۔ یعنی کوئی ایسا عمل میں نے نہیں چھوڑا جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے، وہ ایسا عمل میں تمہیں سب کے سب ایسے اعمال بتا چکا ہوں، کوئی عمل میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم کو دوزخ سے قریب کر دے اور جنت سے دور رکھے۔ پہلی بات تھی، کوئی چیز ایسی نہیں جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور رکھے۔ اب فرما رہے ہیں، اور کوئی چیز ایسی بھی نہیں جو تم کو دوزخ سے قریب کر دے۔ پہلے جنت سے قریب کر دے، اب دوزخ سے قریب کر دے۔ جو تم کو دوزخ سے قریب کر دے اور جنت سے دور رکھے، مگر وہ جس سے میں نے تم کو منع کر دیا۔ جن باتوں سے روکنا تھا تمام باتوں سے روک دیا، کوئی ایک بات بھی اللہ کے نبی نے ایسی نہیں چھوڑی جو امت کو بتا نہ دی ہو، اور ایسی بات جس میں امت کا نفع تھا تو ایک بات بھی ایسی نہیں چھوڑی جس کی تلقین نہ فرما دی ہو۔ حکم دینے والی باتوں کا حکم کر دیا اور جن باتوں سے منع کرنا تھا سب باتوں سے منع فرما دیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنا کار نبوت بہترین انداز میں انجام دے دیا۔ جو باتیں سکھلانی تھیں سکھلا دیں، حکم فرمانا تھا حکم فرما دیا، اور جن باتوں سے منع کرنا تھا ان باتوں سے منع کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور وصال شریف میں تھوڑا عرصہ باقی ہے، تو آپ نے بڑا عالیشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانیت کے لیے اس سے بہترین خطبہ تاریخ میں نہیں مل سکتا جو اللہ کے نبی نے عرفات میں ارشاد فرمایا۔ اور جب بہت ساری باتیں آپ نے فرما لیں تو آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ بتاؤ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا اور لوگوں نے ہر مرتبہ یہی کہا، آپ نے نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرما دیا، حق ادا فرما دیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے آسمان کی جانب دیکھا اور انگلی اٹھائی اور اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ تو گواہ رہنا، تیری مخلوق کیا کہہ رہی ہے، تو اس پر گواہ رہنا کہ میرے ذمے جو کام لگا تھا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ تو یہاں بھی فرما رہے ہیں، جس بات کا حکم دینا تھا میں نے دے دیا، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے امت کو وہ بات سمجھ میں نہ آئے یا امت اس پر عمل نہ کرے اور نقصان اٹھائے،
لیکن اللہ کے نبی نے تو بتا دیا کس بات سے تم جنت کے قریب ہوگے اور دوزخ سے دور ہو جاؤ گے، اور کون سی بات ہے جس کے کرنے سے تم جنت سے دور ہو جاؤ گے، دوزخ سے قریب ہو جاؤ گے، اور میں سب بتا دیا میں نے۔ اور جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا، کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ جو بھی اللہ نے اس کے لیے روزی مقدر فرمائی ہے مل کر رہتی ہے، جب تک پورا نہیں کرے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور جب رزق پورا ہو جائے گا، وقت موت کا آ جائے گا تو یہ چلا جائے گا دنیا سے۔ کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ بس جب ایسا ہے، یعنی جو رزق اللہ نے مقدر کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، ایسا ہی ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ بس جب ایسا ہے کہ جو رزق مقدر کیا ہے وہ پہنچنے والا ہے تو خبردار اللہ تعالی سے ڈرو، خبردار اللہ تعالی سے ڈرو، یعنی بچو اللہ تعالی کی نافرمانی سے، اور رزق کے حاصل کرنے اور ڈھونڈنے میں اعتدال سے کام لو، اور رزق پہنچنے میں تاخیر کہیں تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کو گناہوں کے ارتکاب سے حاصل کرو۔ کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے رزق میں، بعض مرتبہ حالات میں تنگی آ جاتی ہے، اور آزمائش کا وقت آ جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، رزق کا چلتا چلتا اچھا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب انسان ایسی حالت میں صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب کوئی اور راستہ ڈھونڈوں، کوئی اور راستہ تلاش کروں۔ حضور فرما رہے ہیں دیکھو، رزق میں تاخیر کی وجہ سے گناہوں کے ذریعے سے اسے حاصل مت کرنا، یعنی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرو اور پھر روزی حاصل کرو، ایسا کام نہ کرنا۔ اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالی کے پاس ہے، جو چیز اللہ تعالی کے پاس ہے، رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے کہ رازق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، باسط روزی کو کشادہ کرنے والا اللہ ہے، اور تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے کھولتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے، گن بھی نہیں سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس کو رزق کے معاملے میں تنگی میں مبتلا فرما دیتے ہیں کہ وہ ہر وقت پریشانی رہتا ہے کیا ہوا، تو پتہ چلا رزق اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالی کے پاس ہے وہ اللہ تعالی کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ سمجھنے والی بات ہے، کاش اللہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے۔ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ اللہ سے لڑ کر حاصل نہیں کی جا سکتی، اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی، اور گناہوں کے ارتکاب سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وہ چیز کیا ہے؟ رزق ہے۔ وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ حضور فرما رہے ہیں وہ تو اللہ کی اطاعت کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے آگے جھک کر، اس سے مانگ کر، اس کی اطاعت اختیار کر کے حاصل کی جا سکتی ہے، باغی بن کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بعض مرتبہ آدمی پریشان ہوتا ہے، بے روزگار ہے، رزق کا دروازہ بند ہے، تنگی کا سامنا ہے، لیکن نماز بھی نہیں پڑھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ سے دعا نہیں مانگ رہا، اور پریشانی کا زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت کے ذریعے اس کے قریب نہیں آ رہا۔ تو کبھی کبھی بعض حضرات آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو کوئی وظیفہ بتائیں، بہت پریشان ہیں، وظیفہ بتائیں، بہت پریشان ہیں۔
تو میری عادت ہے میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہم۔ بتائیے اتنی پریشانی میں بھی اگر انسان نماز کی طرف مائل نہ ہو، اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف مائل نہ ہو، تو پھر یہ جب ہاتھ کھل جائے گا تو نماز پڑھے گا؟ یہ کیسے پڑھے گا؟ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو حضور فرما رہے ہیں جو چیز اللہ تعالی کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ راضی ہوگا تو خود ہی دے گا، اللہ راضی ہوگا تو خود تمہارے رزق کا دروازہ کشادہ کر دے گا، آسانی کا معاملہ فرما دے گا۔ اور اگر وہ ناراض ہوگا تو تم لڑ کر اس سے روزی چھین نہیں سکتے۔ ہے کسی کے اندر طاقت کہ وہ دینا نہ چاہے اور یہ زبردستی اس سے لے لے؟ ناممکن ہے۔ این خیالست و محالست و جنو، یہ پاگل پن کی بات ہے۔ کوئی اللہ سے لڑ کر لے نہیں سکتا، ہاں اسے راضی کر کے لے سکتا ہے، اس کی اطاعت کر کے لے سکتا ہے، نافرمانی کر کے روزی حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم روزی تنگ ہو رہی ہے تو لاؤ ایسا کام کریں، بے شک گناہ کا کام ہو لیکن روزی تو کھل جائے۔ بعض لوگ روزی تنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایسے خطرناک عملیات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے جی بندش ہے، ہندو سے علاج کرا رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر یہ اتنا ہی پہنچا ہوا ہوتا اور ایسا باکمال ہوتا اور اللہ کا ایسا مقرب ہوتا تو پہلے اللہ اس کو اور دولتوں سے ہٹ کر ایمان کی دولت تو دیتے اسے۔ تو کبھی ایسا راستہ منتخب نہ کرے، ایسا راستہ منتخب نہ کرے جو راستہ اللہ تعالی کی اطاعت سے ہٹا کر رزق تک پہنچا رہا۔ ایسا راستہ کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، چاہے دل کتنا مچلتا ہو، کتنا ہی دل میں خیال آئے، لوگ کتنا ہی کہیں، آس پاس پڑوس والے کہیں جی ہم نے تو اس سے علاج کرایا تھا ہمارا کام ہو گیا۔ ارے بھائی اللہ کا تعلق زیادہ اہم ہے، ایمان زیادہ اہم ہے، رزق بات کی چیز ہے۔ ایسا نہ ہو رزق لینے کے چکر میں ایمان سے بھی چلا جائے۔ تو اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے وہ رزق حاصل کیا جا سکتا ہے جو اس کے پاس ہے، نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، لا ولد تھے، تو ایک پہلا نکاح ہوا، اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد بڑی پیرانی صاحبہ کی اجازت سے، ان کی ترغیب سے دوسرا نکاح فرمایا حضرت نے، اولاد پھر بھی نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ کسی خاتون نے انہیں کوئی ایسا عمل بتایا جس میں شرکیہ کلمات تھے کہ آپ یہ پڑھا کریں، اس کے پڑھنے سے اولاد ہو جائے گی۔ یہ جو وظائف آج کل تقسیم ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا اور یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، تو یہ بھی کسی مستند عالم سے پہلے پوچھ لینا چاہیے اس کا معنی کیا ہے، یہ جو پڑھوا رہا ہے ہم سے، یہ پڑھنے کی چیز ہے یا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اور یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ جو بتانے والا ہے وہ تو عالم ہے ہی نہیں، اس کو تو عربی زبان کا نہیں پتا، اور جو ورد وظائف بتا رہا ہے اس کے معنی کا نہیں پتا، اس کے تو قریب سے بھی یہ چیزیں نہیں گزری، اسے تو جو سمجھ میں آئے گا، جس کتاب سے جو عمل ملے گا وہ دے دے گا، اس نے تو عمل بانٹنا ہے۔ تو پہلے کسی عالم سے پوچھے یہ چیز پڑھنی چاہیے مجھے یا نہیں پڑھنی چاہیے، میرے حالات سے یہ چیز موافقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اس میں کوئی شرکیہ کلمہ تو نہیں ہے، شرکیہ کلمہ تو نہیں ہے۔ اب ایسے ایسے جاہل عامل ہوتے ہیں، کہتے جی آپ نے پتہ نہیں کن کن چیزوں کے فائدے بتائے، سب کڑے پہن لو، حدیث شریف میں صاف منع آیا ہے، یہ جو چیز پہنا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاہل آدمی ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کڑا ہے دھات کا بنا ہوا، تو آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں پہنا، کیوں پہنا تو نے یہ؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی بیماری سے بچنے کے خیال سے پہنا ہے۔ پتہ چلا یہ فاسد خیالات پرانے چلے آ رہے ہیں کہ یہ دھات پہنیں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ دھات پہنیں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ ارے ان دھاتوں کے پیدا کرنے والے رب سے تعلق بنا، دھاتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جی اس دھات کی انگوٹھی پہنیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، کڑا پہنیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو کڑا پہنا تو بلڈ پریشر کی بیماری چلی گئی ہماری، کوئی بیماری نہیں جاتی اس سے،
بلکہ کچھ دن کے لیے آپ کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ ماہرین بتاتے ہیں ایسی ساری چیزیں جب آپ لوگوں سے سنتے سنتے اسے استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر نفسیات پر پڑتا ہے۔ کچھ دن کے لیے نفسیات مطمئن ہو جاتی کہ میں نے علاج کر لیا، اور وہ بیماری اندر پلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا لوگوں نے بلڈ پریشر کے کڑے پہنے، کچھ دن تو بڑا مطمئن رہا، اتنا زوردار اٹیک ہوا برین ہیمریج ہو گیا۔ تو بھائی اگر انہی چیزوں میں علاج ہوتا تو پھر دوا استعمال کرنا حضور کی سنت نہ ہوتی، اللہ کے نبی نے دوا بھی استعمال کی۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یہ اس لیے پہنا ہوا ہے، اس سے فلاں بیماری سے بچت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا پھر بھی تو اتار دے، یہ تیری بیماری کو بڑھائے گا گھٹائے گا نہیں۔ اب عجیب جہالت ہے، کہہ رہے جی کڑے پہنو بھائی، اور تجھے پتا بھی ہے کڑے سے اللہ کے نبی نے خود منع فرمایا ہے، خود منع فرمایا۔ تو کوئی عمل بتائے، کوئی ورد بتائے، وظیفہ بتائے، حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے نام سے عملیات کی ایک بہترین کتاب لکھی ہے۔ آج والوں کو تو ہوا بھی نہیں لگی اس کی، بہترین کتاب لکھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی بیاض ہے، اس میں بڑے بڑے عالی شان عملیات ہیں، لیکن ہر شخص کے لیے تو نہیں ہے نا۔ میڈیکل کی کتابوں میں بڑے بڑے نسخے لکھے ہیں، کیا سارے کریں گے آپ؟ نہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں گے میری بیماری کا نسخہ کون سا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس میں یہ بھی لکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہدایت فرمائی کہ دیکھو بھائی کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کسی مستند عالم سے پوچھ لو کہ یہ میرے لیے کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ بعض مرتبہ بعض عملیات کے اثرات بہت شدت والے بھی ہوتے ہیں۔ اب کرنے والا کسی سے سن کر یا کسی بیان میں سن کر وہ شروع ہو گیا، بعد میں اس نے کہا کہ جی میری تو طبیعت خراب ہو رہی ہے یا مجھ پر اثر پڑ رہا ہے۔ اب وہ کسی واقف سے جب جا کر پوچھے گا جو اس کے معنی سمجھتا ہوگا تو وہ اسے بتائے گا آپ کا کام کچھ ہے اور پڑھ کچھ رہے ہیں آپ، چیز صحیح ہوگی لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوا وہ دل کے لیے ہے اور ٹھیک دوائی ہے۔ کس کے علاج کے لیے؟ دل کے علاج کے لیے دوا بالکل ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر دل کے مریضوں کو لکھتے بھی ہیں، اور واقعی مستند کمپنی نے بنائی ہے، ساری باتیں صحیح ہیں اس کی۔ لیکن آپ اگر یہ سوچ کر کھائیں کہ میں بھی کھاؤں جب اتنے سارے لوگ کھا رہے ہیں، تو آپ سے ڈاکٹر پوچھے گا آپ کو دل کی تکلیف ہے؟ کہیں گے الحمدللہ مجھے تو نہیں ہے، تو یہی کہے گا کہ آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چلا بعض عملیات ٹھیک بھی ہوں گے لیکن ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے، ہمیں اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پوچھے ضرور کسی عالم سے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ پیرانی صاحبہ کو وہ عمل خاتون نے بتا دیا کہ یہ آپ پڑھیں اور اس کے پڑھنے سے اولاد ہو جائے گی۔ تو انہوں نے حضرت سے پوچھا، حضرت کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے یہ عمل شروع کرنا ہے، تو یہ مجھے کسی عورت نے بتایا ہے، کر لوں؟ اب حضرت تو حکیم الامت، اتنے بڑے عالم، متبحر شخصیت، حضرت نے سنتے ہی سمجھ لیا اس کے معنی شرکیاں ہیں، اس کے اندر کلمات شرک موجود ہیں۔ تو حضرت نے اہلیہ صاحبہ کو بٹھایا اور فرمانے لگے بی بی اولاد اللہ کی نعمت ہے اور بڑی اچھی نعمت ہے، بڑی بھلی لگتی ہے جس کی اولاد نہ ہو، اور اللہ مال دیں تو سمجھتا ہے مجھے میرے پاس اولاد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھنا ایسی اولاد بھی ہمیں نہیں چاہیے جس اولاد کے چکر میں اللہ کا تعلق چھوٹ جائے، اللہ کا تعلق چھوٹ جائے، ایسی اولاد ہمیں نہیں چاہیے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس لیے جو چیز اللہ تعالی کے پاس ہے، جو چیز اللہ تعالی کے پاس ہے وہ اللہ کی اطاعت ہی کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ پریشان ہے تو صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، اس کے آگے جھولی پھیلائے، اسے اس کے ناموں کا واسطہ دے، دعا کرے، اب یہ اطاعت کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ یہ راستہ پکڑے گا اللہ آسانی فرمائیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں اگر گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اللہ تعالی کی طرف سے نعمتوں
اور کشادگی اور دولت میں دیکھو تو وہ نعمت دراصل اس کے لیے عذاب ہے. اس لیے عذاب ہے، نعمت نہیں. اسی طرح کا مضمون ایک حدیث میں احقر کی نظر سے گزرا. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو مصیبت اللہ تعالی سے قریب کر دے وہ بندے کے لیے نعمت ہے. کوئی بیماری آئی، پہلے بڑی غفلت میں تھا، بیماری نے اس کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، فکر پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بیماری ظاہر میں مصیبت ہے، لیکن اس کے حق میں کیا بن گئی؟ نعمت بن گئی کہ اس کی بیماری نے اللہ کے قریب کر دیا. فرمایا حضرت نے، جو مصیبت اللہ تعالی سے قریب کر دے بندے کے لیے نعمت ہے، اور جو نعمت اللہ سے دور کر دے وہ بندے کے لیے مصیبت ہے. مال نعمت ہے، لیکن پیسہ آیا تو اس کے بعد بالکل ہی نماز سے بھی گیا، اللہ سے بھی گیا، بالکل فرعون بن گیا. تو اس کا مطلب ہے مال اور دولت نعمت تو ہے، لیکن اس کے حق میں مصیبت ثابت ہوئی، اس کے حق میں نعمت نہیں رہی. فرمایا میرے مرشد حضرت شیخ پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک عارف محقق نے کسی صوفی کو دیکھا کہ اس نے لذیذ شوربے کو زہد کے خلاف سمجھ کر اس میں پانی ملا دیا، بے مزہ کر دیا، اور بے مزہ کر کے کھاتا تھا. ہمیشہ جب وہ کھانا کھاتا تھا تو بے مزہ کر کے، اس کا ذائقہ خراب کر کے. تو محقق عارف نے فرمایا، یہ صوفی عارف ہوتا تو ایسا نہ کرتا. لذیذ شوربہ کھاتا، اس کے بعد دل میں ہر لقمے پر شکر نکلتا. نعمت کو ضائع کرنا تو اللہ نے حکم نہیں دیا نا کہ اسے ضائع کر دو یا خراب کر دو. ہاں، بعض صوفیہ کا مزاج رہا ہے بعض صوفیہ کا مزاج یہ رہا کہ وہ زیادہ نعمت کے استعمال کو یا لذائذ کے استعمال کو پسند نہیں کرتے تھے. تو کبھی کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ پانی ملا دیا اس میں، یا سوکھی روٹی استعمال کی، یا تازہ کو پسند نہیں کیا. یہ کبھی کبھی کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ حکم ہے کہ جب بھی لذیذ چیز آئے تو اسے خراب کر دو. حکم نہیں دیا شریعت نے. ہاں، کبھی کسی نے ذوق کی وجہ سے یا نفس کی اصلاح کی وجہ سے ایسا کیا ہو تو الگ بات ہے، اس کا عمل ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم نہیں دیا. اللہ نے جو نعمت دی ہے اسے استعمال کرے اور اس پر شکر ادا کرے. کیا میرے رب نے کیسی عمدہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے. فرما حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میاں اشرف علی جب پانی پیو تو ٹھنڈا پیو تاکہ ہر بن منہ سے شکر نکلے، یعنی روئیں روئیں سے شکر نکلے کہ اللہ نے میری پیاس بجھا دی، کیسا عمدہ پانی مجھے ملا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زہد حلال کو حرام بنانے اور مال کو ضائع کرنے کا نام نہیں ہے. یعنی دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ان کو بھی حرام کر لے، اور جو مال اللہ نے دیا اس کو ضائع کر دے. یہ زہد نہیں ہے، بلکہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے، یعنی مال و دولت، جو کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے اس پر بھروسہ نہ کر، بلکہ اس پر بھروسہ کر جو اللہ تعالی کے ہاتھوں میں. کیسی خوب بات ہے. زہد یہ نہیں کہ مال پھینک دے، یا اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا استعمال حرام کر دے. قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرتا ہے. یہ تو اللہ کو اختیار ہے نا، کس چیز کو حرام کرنا ہے، کس چیز کو حلال کرنا ہے. انسان از خود ایسا نہ کرے. تو یہ کوئی بزرگی یا نیکی نہیں ہے جو چیزیں اللہ نے حلال کی یہ ان کو حرام کر دے یا مال کو ضائع کر دے. ورنہ زہد یہ ہے جو کچھ تیرے ہاتھوں میں مال و دولت ہے اس پر بھروسہ نہ کر، بلکہ اس پر بھروسہ کر جو اللہ تعالی کے ہاتھوں میں. یہ زہد ہے، یہ تعلق مع اللہ ہے. اور زہد یہ ہے کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت پڑے تو اس مصیبت میں ثواب کا طالب ہو کہ اللہ نے مصیبت بھیجی ہے، اللہ مجھے اجر بھی دے گا اس کا. یہ طالب ثواب ہے. اور اس میں بہت رغبت کرنے والا ہو
اگر وہ مصیبت تیرے لیے باقی رکھی جاتی، یعنی اگر آ گئی تو اب سمجھے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ بیمار ہو گیا تو یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کیوں کیا، کیا جرم کیا تھا میں نے جو تو نے بیمار کر دیا۔ یہ سمجھنا چاہیے جرم تو بہت تھے، تکلیف تھوڑی آئی ہے۔ تو اللہ کے تعلق کی نشانی یہ ہے کہ مصیبت میں اجر کا طالب بنے، اور یہ نہ سوچے کہ کیوں بیماری آئی، کیوں مصیبت آئی۔ فرمایا بعض جاہل فقیر زہد کا مطلب اللہ تعالیٰ کی حلال نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کو سمجھتے ہیں، یہ محض جہالت ہے۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو۔ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کبھی کہ جی میں آئندہ روٹی نہیں کھاؤں گا۔ بعض لوگ گھر میں کھانا پسند نہیں آیا تو قسم کھا لی کہ یہ والی چیز آئندہ کھاؤں گا ہی نہیں۔ ارے بھائی کیا ہمیشہ خراب پکے گی؟ غصے کے تیز ہوتے ہیں، بیوی سے غلطی ہو گئی، اب اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہے، حلال چیز ہے اب کہتے ہیں میں کھاؤں گا ہی نہیں کبھی، ایسی قسم توڑ دینی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا جو چیز پاکیزہ ہے، حلال ہے، اللہ کی حلال کردہ ہے، اسے تم خود حرام مت بناؤ۔ ایسے ہی بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بیوی سے بات نہیں کروں گا، اب میں بیوی سے بات نہیں کروں گا۔ بعض بہت جھگڑالو آدمی ہوتے ہیں، بیوی سے بات نہیں کروں گا، تو اس قسم کو توڑ دے، ایسی قسم اٹھانی نہیں چاہیے۔ ماں سے ناراض ہو گیا کہ آئندہ ملوں گا نہیں، قسم کو توڑ دے، یہ قسم درست نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کون کمال رکھتا ہے؟ بس آپ فرماتے ہیں یہ جو باز جاہل کرتے ہیں کہ زاہد بننے کے لیے گوشت اور اللہ کی نعمتیں اور پھل اور ستھرے کپڑوں کو ترک کر دیتے ہیں، یہ زہد نہیں ہے۔ ہندوستان میں ایک زمانے میں رواج چلا، جو ہندو جوگیوں سے متاثر صوفی تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ کہتے تھے جی لباس ایک کپڑے کا نہیں پہنیں گے، ہم ایک کپڑے کا نہیں پہنیں گے بلکہ ہم ٹکڑیوں سے لباس بنا لیں گے، پیوند والے لباس پہنیں گے۔ تو پیوند کا لباس اختیاری نہیں ہے، اللہ نے اگر صاف لباس پہننے کی طاقت دی ہے تو پھر پیوند والے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اسے حرام کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہ اضطراری لباس ہے، اگر ستھرا لباس پہننے کی طاقت نہیں ہے اور ہے ہی پھٹا پرانا تو پھر اسی پہ گزارا کرے، لیکن اللہ نے جو نعمت حلال قرار دی ہے اسے اپنے اوپر خود سے حرام نہ کرے۔ فرمایا پھل چھوڑ دیتے ہیں یا گوشت چھوڑ دیتے ہیں یا اچھے کپڑوں کو ترک کر دیتے ہیں، یہ زہد نہیں ہے۔ اسی طرح مال کو ضائع کرنے کا نام بھی زہد نہیں ہے، بلکہ زہد نام ہے حق تعالی کے وعدوں پر پورا اعتماد کرے رزق کے باب میں، اور حق تعالی کی طرف سے ایسی جگہ سے رزق پہنچانے پر کہ تیرا وہاں سے گمان بھی نہ ہو اور اعتماد ہو، اور فانی خزانوں سے ہٹا کر اللہ کے باقی خزانوں پر نظر رکھے، یقین رکھے کہ مجھے دروازہ تو نظر نہیں آنا رزق کا، لیکن اس کے پاس ہے اور وہ چاہے گا تو پہنچا دے گا مجھے، اس پر یقین رکھے۔ جیسا حق تعالی نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو فانی ہے، وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، وہ نہیں رہے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگی، ہمارا مال ختم ہو جائے گا، صحت ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، نعمتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن کیا جو خزانے اللہ کے پاس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ وہ خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو جو تمہارے پاس ہے فانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ اور دنیا سے انس اور اطمینان نہ پکڑے، اور آخرت کو محبوب رکھے، اور آخرت کے ثواب کی امید پر دنیا کے مصائب سے نہ گھبرائے۔ اگر مصیبت آ گئی اللہ کی طرف سے آ گئی، اب صبر سے بیٹھ جائے، یہ نہ ہو کہ مصیبت آئی تو تعلق بھی چلا گیا، تعلق قربان نہ ہونے دے، اب صبر کرے، میرے رب کی مرضی ہے۔ ظاہر ہے اگر اس نے بیماری بھیجی ہے، پریشانی بھیجی ہے، تو کیا ناراض ہو کے پریشانی دور کرا لیں گے اللہ سے؟ پریشانی تو دور نہیں ہوگی، لیکن اس سے زیادہ قیمتی چیز جسے تعلق مع اللہ کہتے ہیں وہ چھوٹ جائے گا۔ تو انس اور اطمینان نہ پکڑے،
آخرت کو محبوب رکھے، آخرت کے ثواب کی امید پر دنیا کے مصائب سے نہ گھبرائے۔ یہ سب باتیں زہد کی ہیں، نہ کہ حرام کرنا حلال کا اور ضائع کرنا مال کا، اس کا زہد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ